بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 287 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ المومنون کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے بمطابق تفہیم القرآن، اور اس کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں سے الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 18 بھی آغاز پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے، خاص طور پہ ہمارے عزیز بہن بھائی دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اور ہمارے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومنون، پہلی ہی آیت قد افلح المؤمنون سے ماخوذ ہے۔ اس کا نام زمانہ نزول کے بارے میں آیا کہ انداز بیان اور مضامین دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط ہے، یعنی درمیان والا۔ پس منظر میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان سخت کشمکش برپا ہے، لیکن ابھی کفار کے ظلم و ستم نے پورا زور نہیں پکڑا۔ آیت نمبر 75-76 سے صاف طور پر یہ شہادت ملتی ہے کہ یہ مکے کے اس قحط کی شدت کے زمانے میں نازل ہوئی ہے جو معتبر روایات کی روح سے اسی دور متوسط میں برپا ہوا تھا۔ عروہ بن زبیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر ایمان لا چکے تھے۔ وہ عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ سورہ ان کے سامنے نازل ہوئی ہے۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتے دیکھ رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اس سورہ کی ابتدائی آیات سنائی۔ ریفرنس ہے احمد، ترمذی، نسائی اور حاکم۔ اتباع رسول کی دعوت اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے، اور پوری تقریر اسی مرکز کے گرد گھومتی ہے۔ آغاز کلام اس طرح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پیغمبر کی بات مان لی ہے ان کے اندر یہ اور یہ اوصاف پیدا ہو رہے ہیں، اور یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا و آخرت کی فلاح کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، نباتات و حیوانات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے، جس سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ توحید اور معاد کی جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے پیغمبر تم سے کہتا ہے ان کے برحق ہونے پر تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام عالم گواہ ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے قصے شروع کیے گئے ہیں، جو بظاہر تو قصے ہی نظر آتے ہیں، لیکن دراصل اس پیرائے میں چند باتیں سامعین کو سمجھائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ آج تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو شبہات و اعتراضات وارد کر رہے ہو وہ کچھ نئے نہیں ہیں۔ پہلے بھی جو انبیاء دنیا میں آئے تھے جن کو تم خود فرستادہ الہی مانتے ہو، ان سب پر ان کے زمانے کے جاہلوں نے یہی اعتراضات کیے تھے۔ اب دیکھ لو کہ تاریخ کا سبق کیا بتا رہا ہے۔ اعتراضات کرنے والے برحق تھے یا انبیاء؟ دوم یہ کہ توحید و آخرت کے متعلق جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، یہی تعلیم ہر زمانے کے انبیاء نے دی ہے۔ اس سے مختلف کوئی نرالی چیز آج نہیں پیش کی جا رہی ہے جو کبھی دنیا نے نہ سنی ہو۔ سوم یہ کہ جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی بات سن کر نہ دی اور ان کی مخالفت پر اصرار کیا، وہ آخرکار تباہ ہو کر رہیں۔ چہارم یہ کہ خدا کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی امت کے لوگ تھے۔ اس دین واحد کے سوا جو مختلف مذاہب تم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب لوگوں کی تبعزاد ہیں، ان میں سے کوئی بھی من جانب اللہ نہیں ہے۔ ان قصوں کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت، آل و اولاد، جشم و خدم، قوت و اقتدار وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی شخص یا گروہ کے راہ راست ہونے پر یقینی علامت ہوں، اور اس بات کی دلیل قرار دی جائے کہ خدا اس پر مہربان ہے اور اس کا رویہ خدا کو محبوب ہے۔ اسی طرح کسی کا غریب اور خستہ حال ہونا بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا اس سے اور اس کے رویے سے ناراض ہے۔
اصل چیز جس پر خدا کے ہاں محبوب یا مغضوب ہونے کا مدار ہے وہ آدمی کا ایمان اور اس کی خدا ترسی اور راست بازی ہے۔ یہ باتیں اس لیے ارشاد ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس وقت جو مزاحمت ہو رہی تھی اس کے علم بردار سب کے سب مکے کے شیوخ اور بڑے بڑے سردار تھے۔ وہ اپنی جگہ خود بھی یہ گھمنڈ رکھتے تھے اور ان کے زیر اثر لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نعمتوں کی بارش جن لوگوں پر ہو رہی ہے اور جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ان پر ضرور خدا اور دیوتاؤں کا کرم ہے۔ رہے گے ٹوٹے مارے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی تو حالت خود یہ بتا رہی کہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے اور دیوتاؤں کی تو مار ہی ان پر پڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف پہلوؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ قحط جو تم پر نازل ہوا ہے یہ ایک تنبیہ ہے، بہتر ہے کہ اس کو دیکھ کر سنبھلو اور راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ اس کے بعد سخت تر سزا آئے گی جس پر بلبلا اٹھو گے۔ پھر ان کو اثر نو ان آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو کائنات میں اور خود ان کے اپنے وجود میں موجود ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، جس توحید اور جس حیات بعد الموت کی حقیقت سے یہ پیغمبر تم کو آگاہ کر رہا ہے، کیا ہر طرف اس کی شہادت دینے والے آثار پھیلے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا تمہاری عقل اور فطرت اس کی صحت و صداقت پر گواہی نہیں دیتی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ خواہ یہ لوگ تمہارے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں، تم بھلے طریقوں ہی سے مدافعت کرنا۔ شیطان کبھی تم کو جوش میں لا کر برائی کا جواب برائی سے دینے پر آمادہ نہ کرنے پائے۔ خاتمہ کلام پر مخالفین حق کو آخرت کی باز پرس سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم دعوت حق اور اس کے پیرووں کے ساتھ کر رہے ہو اس کا سخت حساب تم سے لیا جائے گا۔ سورہ مومنون کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، 118 آیات ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، ترجمہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ تفسیر میں آتا ہے ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، آپ کو اپنا ہادی اور رہبر مان لیا اور اس طریقے زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جسے آپ نے پیش کیا ہے۔ فلاح کے معنی ہے کامیابی اور خوشحالی۔ یہ لفظ خسران کی ضد ہے جو ٹوٹے اور گھاٹے اور نامرادی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ افلح الرجل کے معنی ہے فلاں شخص کامیاب ہوا، اپنی مراد کو پہنچا، یا آسودہ و خوشحال ہو گیا، یا اس کی کوشش برابر ہوئی، اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ یہ سب اس کے مفاہیم ہیں۔ قد افلح، یقیناً فلاح پائی۔ آغاز کلام میں الفاظ سے کرنے کی معنویت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ ماحول نگاہ میں نہ ہو جس میں یہ تقریر کی جا رہی تھی۔ اس وقت ایک طرف دعوت اسلامی کے مخالف سرداران مکہ تھے جن کی تجارتیں چمک رہی تھیں، جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، جن کو دنیاوی خوشحالی کے سارے لوازم میسر تھے، اور دوسری طرف دعوت اسلامی کے پیرو تھے جن میں اکثر تو پہلے ہی غریب اور خستہ حال تھے، اور بعض جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے یا اپنے کاروبار میں پہلے کامیاب تھے، ان کو بھی اب قوم کی مخالفت نے بدحال کر دیا تھا۔ اس صورتحال میں جب تقریر کا آغاز اس فکرے سے کیا گیا کہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلا کہ تمہارا معیار فلاح و خسران غلط ہے، تمہارے اندازے غلط ہیں، تمہاری نگاہ دور رس نہیں ہے، تم اپنی جس عارضی و محدود خوشحالی کو فلاح سمجھ رہے ہو وہ فلاح نہیں خسران ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو جو تم ناکام و نامراد سمجھ رہے ہو وہ دراصل کامیاب و بامراد ہے۔ اس دعوت حق کو مان کر انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا بلکہ وہ چیز پائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو پائیدار خوشحالی سے ہمکنار کرے گی، اور اسے رد کر کے دراصل خسارے کا سودا تم نے کیا ہے جس کے برے نتائج تم یہاں بھی دیکھو گے اور دنیا سے گزر کر دوسری زندگی میں بھی دیکھتے رہو گے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ترجمہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ ان مومنین کی نشانیاں ہیں یا ان مومنین کے بارے میں ہدایات ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ڈھال لیں تو پہلی جو ہدایت آئی وہ ہے کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اپنی نماز میں تفسیر میں آتا ہے یہاں سے آیت نمبر 9 تک ایمان لانے والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ گویا دلیلیں ہیں اس دعوے کی انہوں نے ایمان لا کر در حقیقت فلاح پائی ہے۔ بالفاظ دیگر گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ آخر کیوں
کر فلاح یاب نہ ہوں جن کی یہ اور یہ صفات ہیں۔ ان اوصاف کے لوگ ان اوصاف رکھنے والے لوگ ناکام و نامراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کامیابی انہیں نصیب نہ ہوگی تو اور کنہیں ہوگی؟ پھر آیا کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے خشوع کے اصل معنی ہیں کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مروب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً طاری ہو جایا کرتے ہیں جبکہ آدمی کسی زبردست باجبروت ہستی کے حضور پیش ہو۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہی نماز کی اصل روح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور کہا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ اگرچہ خشوع کا تعلق حقیقت میں دل سے ہے اور دل کا خشوع آپ جسم پر طاری ہوتا ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے بھی معلوم ہوا، لیکن شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب بھی مقرر کر دیے گئے ہیں جو ایک طرف قلبی خشوع میں مددگار ہوتے ہیں اور دوسری طرف خشوع کی گھٹتی بڑھتی کیفیات میں فعل نماز کو کم از کم ظاہری حیثیت سے ایک معیار خاص پر قائم رکھتے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی دائیں بائیں نہ مڑے اور نہ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے، زیادہ سے زیادہ صرف گوشہ چشم سے ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک نگاہ سجدہ گاہ سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے، مگر مالکیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نگاہ سامنے کی طرف رہنی چاہیے۔ نماز میں ہلنا اور مختلف سمتوں میں جھکنا بھی ممنوع ہے۔ کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا یا ان سے شغل کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ صاف کرنے کی کوشش کرے۔ تن کر کھڑے ہونے، بہت بلند آواز سے کڑک کر قرات کرنے یا قرات میں گانا بھی آداب نماز کے خلاف ہے۔ زور زور سے جمائیاں لینا اور ڈکارے مارنا بھی نماز کی بے ادبی ہے۔ جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے، اور ایک فعل مثلا رکوع یا سجود یا قیام یا قعود جب تک مکمل نہ ہو لے دوسرا فعل شروع نہ کیا جائے۔ نماز میں اگر کوئی چیز اذیت دے رہی ہو تو اسے ایک ہاتھ سے دفع کیا جا سکتا ہے، مگر بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ممنوع ہے۔ ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے۔ بلا ارادہ خیالات ذہن میں آئیں اور آتے رہیں تو یہ نفس انسانی کی ایک فطری کمزوری ہے، لیکن آدمی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہو دل سے بھی عرض کرے۔ اس دوران میں اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ جائیں تو جس وقت بھی آدمی کو ان کا احساس ہو اسی وقت اسے اپنی توجہ ان سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لینی چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ترجمہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ یہ دوسری نشانی، دوسرا کام ہے کہہ لیں، نشانی کہہ لیں، ٹاسک کہہ لیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لا یعنی ہو، لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغویات ہیں۔ معرضون کا ترجمہ کیا گیا ہے دور رہتے ہیں، مگر اس سے بات پوری طرح ادا نہیں ہوتی۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہیں وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر کسی جگہ کہیں ان سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو ٹل جاتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں یا بدرجہ آخر بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 میں، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہے ہوں وہاں سے مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ یہ چیز جسے اس مختصر سے فقرے میں بیان کیا گیا ہے دراصل مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔ مومن وہ شخص ہوتا ہے
جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک نپی تلی مدت ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ اور مشغول اور منہمک بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ حل کر رہا ہو۔ جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہیں، اور اس احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا چاہتا ہے۔ ان کا کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی اس زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہوں، حتیٰ کہ وہ تفریحات اور کھیلوں میں سے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض تضییع کا وقت نہ ہوں بلکہ کسی بہتر مقصد کے لیے اسے تیار کرنے والی ہوں۔ اس کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہے۔ علاوہ بری مومن ایک سلیم الطبع، پاکیزہ مزاج، خوش ذوق انسان ہوتا ہے۔ بیہودگیوں سے اس کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا۔ وہ مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپے نہیں آنکھ سکتا۔ وہ ظرافت اور مزاح اور لطیف مذاق کی حد تک جا سکتا ہے مگر ٹھٹھے بازیاں نہیں کرتا، گندا مذاق، مسخرہ پن برداشت نہیں کرتا، تفریحی گفتگوؤں کو اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے تو وہ سوسائٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں کان کسی وقت بھی گالیوں سے، غیبتوں سے اور تہمتوں اور جھوٹی باتوں سے، گندے گانوں، فوش گفتگوؤں سے محفوظ نہ ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ جس جنت کی امید دلاتا ہے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کرتا ہے، وہاں تو کوئی لغو بات نہ سنے گا، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 3 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی، نماز میں خشوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں لغویات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔